بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سرزمین پاکستان میں دوبارہ اسلام کے نام پر ایک پاکستانی کو قتل کر دیا شورکوٹ میں، کہ جن کا نام تھا تقی شاہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کبھی مسیحی برادری کو قتل کیا جاتا ہے توہین دین کے نام پہ، کبھی آسیہ بی بی کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کبھی شمع بی بی اور ان کے شوہر شہزاد مسیح کو اس عالم میں کہ شمع بی بی 4 مہینے کی حاملہ ہیں اور ان کے 4 سال کے بچے کے سامنے ان دونوں میاں بیوی کو بھٹے میں، اینٹوں کے بھٹے میں زندہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں 5-6 سال کی بچی کو کہ جو اردو اور فارسی اور عربی میں فرق نہیں کر سکتی، اس پر توہین قرآن کی تہمت لگائی جاتی ہے کہ اس کے کچرے میں قرآن نکلا، یا وہ ان کاغذوں کو جلا رہی تھی کہ جس میں قرآن تھا۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلمان تاثیر صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی بشیر احمد بلوڑ صاحب کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کبھی مردان یونیورسٹی میں ایک جوان کو یعنی مشال خان کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بینک مینیجر کو قتل کر دیا جاتا ہے توہین رسالت کے نام پر، اور اب شورکوٹ میں تقی شاہ کو توہین مذہب اور توہین دین کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ اور پاکستان میں مختلف ادیان کے ماننے والوں کو زد و کوب بھی کیا جاتا ہے، اور خصوصاً رسول اور آل رسول کے چاہنے والوں کو بڑی تعداد میں سالوں سے قتل کیا جا رہا ہے۔ اب بلا شک اس قتل کے پیچھے جو فتنہ ہے وہ مختلف مذاہب کے علماء اور ان کے مفتیوں کا ہے۔ کبھی یہ شیعوں کے خلاف اکساتے ہیں کہ شیعوں کا قرآن بکری کھا گئی، جبکہ ایسی کوئی روایت شیعوں میں نہیں ہے۔ یہ نظریہ حضرت عائشہ نے دیا، سنن ماجہ میں موجود ہے، لیکن لوگ اپنی چیزوں کو چھپانے کے لیے ایک فضا بناتے ہیں شور کی، تاکہ ان کی چیزیں چھپی رہیں۔ اب عقلی اعتبار سے اور قانونی اعتبار سے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ تم نے ہمارے دین کی توہین کی، تو جس توہین کا وہ ذکر کریں وہ چیز ان کی کتابوں سے دکھا دی جائے، اور پھر سوال کیا جائے کہ تم توہین کر رہے ہو یا کوئی اور۔ مثال کے طور پر توہین رسالت سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں، توہین اصحاب اور توہین امہات المومنین، اور سب سے بڑھ کے خداوند تبارک و تعالیٰ کی توہین سے کتب اہل سنت بھری ہوئی ہیں۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ یہ روایات ضعیف ہیں تو ہم بالکل انہیں مانیں گے، اور اہل سنت کو مسلمان مانتے ہیں، اور ہماری گزارش ہے خصوصاً ان کے علماء اور مفتیوں سے کہ وہ شدت پسندی کو ختم کریں۔ جس معاشرے میں بھی دین کے نام پر اور مذہب کے نام پر شدت ہوتی ہے، اس معاشرے کا اگلا مرحلہ کفر اور الحاد ہوتا ہے۔ افغانستان میں دین کے نام پر حکومت آئی، قتل عام کا بازار گرم ہوا، اب وہاں پر ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو دین سے دور ہو رہی ہے۔ وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کبھی لیڈی ڈاکٹرز کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کبھی ججز خواتین کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ان تمام شدتوں کا نتیجہ بے دینی، کفر اور الحاد کی صورت میں ہوگا۔ یہ شدت فقط ادیان کے لیے یا مذاہب کے لیے ہی نقصان دہ نہیں ہے، اس شدت کا نقصان پاکستان کو بھی ہو رہا ہے۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہی مفتیوں کی اجازت سے، انہی مفتیوں کے حکم سے پاکستان آرمی کے افراد کے سروں سے فٹ بال کھیلی جاتی ہے، کبھی پاکستان کے حساس اداروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی فیصل بیس پہ حملہ ہوتا ہے تو کبھی GHQ پہ حملہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں بغیر ان کے علماء اور مفتیوں کی اجازت کے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم بتاتے چلیں کہ انہیں جس طریقے سے بھی کنٹرول کیا جائے وہ حق ہے پاکستان آرمی کا اور گورنمنٹ کا، لیکن ایک طریقہ جس کو سن کر ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو ہنسی آئے، اور وہ طریقہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ طریقہ کارآمد ثابت ہوگا کہ ان تمام مدرسے کے مفتیوں کو، ان تمام دینی جماعتوں کے بانیوں کو، ان تمام دینی جماعتوں کے عہدیداروں کو اور اراکین کو، اور مختلف مدرسوں کے مفتیوں اور مدرسوں اور طالب علموں کو الگ الگ بٹھا کر
یہ جملے کہلوائے جائیں کہ اگر کسی بھی دہشت گردی یا کسی بھی قتل میں ہم شامل ہوئے، یا ہم نے کسی سے کہا، یا ہم نے کسی کو دیکھا اور خاموش رہے، اور اس کے ساتھ مختلف اور چیزوں کو شامل کیا جائے کہ چاہے وہ سب کچھ لکھ کر ہو یا پڑھ کر ہو یا بول کے ہو یا آنکھ کے اشارے سے ہو یا ہاتھ کے اشارے سے ہو یا ایس ایم ایس کے ذریعے سے ہو یا کسی بھی ٹیلی گرافیکل لفظ کے ذریعے سے ہو یا تصویر کے ذریعے سے ہو، اگر ہم نے کہیں بھی پاکستان کو یا کسی بھی فرد کی جان کو خطرے میں ڈالا یا کہیں پر بھی کوئی دہشت گردی کی یا کسی کی جان کو یا مال کو یا آبرو کو خطرے میں ڈالا، تو ہماری بیویوں کی 3 طلاقیں ہو جائیں گی اور وہ حرام معبد ہو جائیں گی۔ یہی اقرار طالب علموں کے ساتھ ساتھ ان کے اور مدرسوں کے ساتھ ساتھ ان کے دامادوں سے لیا جائے اگر ہوں، اور ان کے بیٹوں سے لیا جائے اور ان کے تمام رشتہ داروں سے لیا جائے الگ الگ، تو پھر آپ دیکھیں کہ ممکن ہے اس دہشت گردی میں کمی آئے۔ لیکن اس کے بعد بھی یہ کوئی نہ کوئی حل نکالیں گے، لیکن کچھ حد تک کنٹرول ہوگا۔ اب یہاں پر ہم تمام مذاہب اسلامی کے علماء سے درخواست کریں گے کہ وہ اپنے افراد کو کنٹرول کریں اور جرأت کے ساتھ حکم دیں کہ کسی کی بھی جان، مال، عزت، آبرو کو نقصان پہنچانا حرام ہے، چاہے وہ کسی بھی دین کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو اور کوئی بھی جملہ کہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو امر بالمعروف کیا جا سکتا ہے، اس کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اب یہاں پر ہم جرأت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے 1000 افراد کو قتل کرنے والا بھی کوئی سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی کا ہو تو اس کے رشتہ داروں سے ہم انتقام نہیں لے سکتے، صرف ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور دفاع کرنا ہمارا اور تمام انسانوں کا حق ہے۔ لیکن اگر ان کی کوئی خاتون ہو تو اس کو نہ ڈرا سکتے ہیں، نہ اس کی عزت کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں، حتیٰ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اگر ان کا کوئی بچہ ہمارے پاس ہو تو پہلی بات یہ کسی کو یرغمال بنا نہیں سکتے، اور اگر وہ کہیں مل جائے تو اسے ایک انسان ہی سمجھنا ہوگا، اسے کھلانا بھی ہوگا، پلانا بھی ہوگا، بہلانا بھی ہوگا، نہلانا بھی ہوگا، دھلانا بھی ہوگا، اور اگر وہ روئے تو اسے ٹہلا ٹہلا کے بہلانا ہوگا، اور نہ سوئے تو لوریاں سنا سنا کے سلانا ہوگا۔ کیوں کہ ہم رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں اور ان کے بعد اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ جس دین اور مذہب میں بھی یہ شور اٹھتا ہے کہ انہوں نے توہین کر دی، تو دوسروں کا یہ رائٹ ہے کہ وہ انہی کے دین کی کتابوں سے ان کی چیزوں کو دکھائیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کہہ دیا جائے گا پھر توہین کر دی۔ اب ایک موضوع جو ممکن ہے ہمارے ہندو بھائیوں کو برا لگے، لیکن ایک مشہور موضوع ہے اور ان کے ہر مندر میں ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں، لارڈ کرشنا از اسٹیلنگ دا کلوتھس۔ کرشنا کپڑے چرا رہے ہیں، کس کے؟ گوپیوں کے۔ اب ان کے پاس کوئی نہ کوئی اس کا جواب ہوگا، لاجک ہوگی، یہ ان کا عقیدہ ہے، ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ لیکن فرض کریں کہ اگر کوئی یہ بات کر دے تو آپ دکھائیں گے یا نہیں دکھائیں گے؟ دکھائیں گے نا۔ بس یہی حق ہے، اگر مسلمان یہ شور کریں، چاہے وہ شیعہ ہوں چاہے وہ سنی ہوں، اور کسی سے کہیں کہ آپ نے ہمارے بزرگوں کی توہین کر دی، تو پھر ان کو اپنی جان بچانے کے لیے یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہماری کتابوں سے دکھائیں کہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے۔ اور یہ جان لیں تمام مذاہب اسلامی کے علماء کہ جتنا آپ شور مچائیں گے توہین دین و مذہب کا، اتنا ہی لوگ کرید کی چیزیں نکالیں گے۔ جیسا کہ انڈیا میں کتاب لکھی گئی تھی کہ جس کتاب کا نام بھی زبان پہ لانا مناسب نہیں، کہ لفظ رنگیلا استعمال ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس کتاب کے تمام حوالے کتب اہل سنت خصوصاً صحاح ستہ کے تھے۔ اب اگر آپ اس میں شور مچائیں اور کوئی حوالے نکال کے دکھا دے تو کیا کہا جائے گا؟ بات کی جائے منطقی طریقے سے اور دلائل دیے جائیں اور اپنے آرگومنٹ کو پیش کیا جائے اور دوسرے کے آرگومنٹ کو سنا جائے۔ قتل عام کے ذریعے سے علمی مسائل حل نہیں ہوتے۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی تمام ادیان اور مذاہب کے ماننے والوں کو عقل و شعور عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ادیان اور مذہب میں رہتے ہوئے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔
وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔